اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم کے حوالے سے ہم اہل بیت اطہار کی شان و فضیلت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی کامیابی کے اعتبار سے یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایمان والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، تو ان کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ عقائد ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہیں، جن میں سے ایک اہل بیت اطہار کی محبت ہے، جو کہ اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ راسخ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم وان اخذتم بہ لن تضلوا۔ فرمایا لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جن کو تھامے رکھو گے، اپنائے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز میری عطرت ہے، اہل بیت اطہار ہیں۔ اللہ کی کتاب پر عمل کرو گے اور میری عطرت سے محبت کرو گے اور ان کی سیرت کو اپناؤ گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام جو خلفائے راشدین ہیں بالخصوص، اور شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان اصولوں کو سمجھا اور مسلسل اس بات پر عمل کرتے رہے، کر کے دکھایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کیسی ہونی چاہیے۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا فرمایا کہ قسم بخدا، میری محبت اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ ہے بنسبت اپنی اہل کے، یعنی میں اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ کیوں نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے بارے میں واضح طور پر فرما رکھا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھے اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اور بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ رکھے، جب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگزی فرمایا کرتے تھے اور اس چیز کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ کس طرح کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز تھے، تو حسنین کریمین جو ابھی بچپنے کے عالم میں تھے، وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر سے اٹھانا چاہا اور فرمایا کہ یہ تو ہمارے نانا کا ممبر ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ادب میں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ میرا ممبر نہیں ہے، تو آپ کے نانا جان کا ممبر ہے، رسول کریم کا ممبر ہے۔ یعنی آپ کا ادب کیا، ان بچوں کا، آل رسول کا ادب کیا۔ تو حضرت علی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ تو بچے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اس قسم کی بات کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس بات کا برا نہیں مناتا، میں تو ان کا ادب کرنے والا ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی کہ صحابہ کرام اس طرح عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدائن کا شہر فتح ہوا، وہاں سے مال غنیمت آیا تو مسجد نبوی میں بکھیر دیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارا حصہ عطا کر دیں۔ آپ نے فرمایا بالبرکتی والکرامتی، ضرور اللہ تعالیٰ کی برکت اور کرامت سے یہ آپ کا ہی ہے، اور آپ نے 1000 درہم عنایت فرمائے۔ کچھ دیر بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا، آپ نے ان کو بھی 1000 درہم عطا فرمائے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر
وہ تشریف لائے تو انہوں نے جب مطالبہ کیا تو ان کو 500 درہم دیے گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تو اس وقت بھی جہاد کرتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب حسنین کریمین چھوٹے تھے، لیکن آج وقت آیا ہے تو آپ نے ان کو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم دیے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت اور شان اور فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کہ میرا بیٹا، آپ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ ان کے حسب و نسب کو تو دیکھو کہ ان کے والد علی ہیں، ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے نانا رسول خدا ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور اس طرح آپ نے تسلسل سے آل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان فرمایا، ان کے حسب و نسب کو بیان فرمایا، جس کو سن کر حضرت عبداللہ بن عمر خاموش رہ گئے اور چپ ہو گئے۔ اور پھر جب اس واقعے کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ خوشی سے فرمانے لگے، واقعی عمر جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً اس چیز کا مصداق ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر جنتیوں کے لیے چراغ ہے، اہل جنت کا چراغ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر پہنچی کہ مولا کائنات نے ان کو خوشخبری دی ہے تو فرمانے لگے، چند دوستوں کے ساتھ وہاں ان کے گھر پہنچے اور فرمایا کہ اے علی، کیا میرے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری دی ہے کہ میں اہل جنت کا چراغ ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقیناً میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں یہ اشارت دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ مجھے یہ سند دے دیں لکھ کر تاکہ میرے لیے یہ گواہی رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت آپ کو لکھ کر دی، اور آپ نے پھر وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں یہ وصیت، یہ جو فضیلت ہے، یہ گواہی، یہ سند رکھی جائے بطور کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے صدقے معاف فرما دے۔ تو یہ فضیلتیں کیسے حاصل ہوئیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل بیت اطہار سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف سے کتنی بشارتیں ان کو حاصل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔